السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا اذا كان من الهالكين صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد ولا تسائر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور۔ معزز ناظرین و مشاہدین کرام، لگاتار ہماری گفتگو لقمان حکیم کی وصیتوں کے بارے میں چل رہی ہے۔ اس آیت کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ان کی مزید 2 وصیتیں بیان کی ہیں۔ اس سے پہلے جو وصیت بیان کی گئی تھی، آخری وصیت، وہ صبر کی تھی۔ صبر اور اس کے بعد کی جو وصیتیں ہیں وہ ساری وصیتیں اخلاق سے متعلق ہیں، کیونکہ اخلاق بھی بہت اہم ہے۔ اور دین کے اندر 3 چیزیں ہیں، ایک عقائد، دوسرے عبادات اور تیسرے اخلاق۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخلاق کی اہمیت کے تعلق سے، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، میری بعثت اس لیے بھی ہوئی ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، اسے مکمل کروں۔ تو اخلاق کی بڑی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر۔ ایک بندہ اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے روزہ رکھنے والے، قیام اللیل کرنے والے کے اجر و ثواب کو پا لیتا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی جو چیز ہوگی انسان کا اخلاق ہوگا۔ انسان تقویٰ کے ذریعے سے، حسن اخلاق کے ذریعے سے جنت کا مستحق ہوگا۔ تو حسن اخلاق کی بڑی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر۔ تو صبر سے لے کر کے اس کے بعد کی جو وصیتیں ہیں، ان ساری وصیتوں کا تعلق اخلاق سے ہے۔ آئیے پہلے ان کی اس وصیت کو دیکھتے ہیں، اور ان کی وصیت 6ٹھی وصیت ہے، اور وصیت ان کی یہ تھی اپنے فرزند سے کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں سے بات کرتے وقت اپنے چہرے کو نہ پھیر۔ یعنی جب کسی سے آپ بات کریں تو اپنا چہرہ اس کے سامنے رکھیں، اس آدمی کو اہمیت دیں اور اس کی باتوں کو بغور سنیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنا چہرہ کسی اور طرف پھیر لیں اور اس سے آپ اپنے کلام کو جاری رکھیں، یا یہ کہ وہ گفتگو کرے اور اپنا چہرہ آپ کسی دوسری طرف پھیر لیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ بات کرتے وقت اپنے چہرے کو لوگوں سے نہ پھیر، بلکہ اپنے چہرے کو ان کے سامنے رکھ اور ان کی باتوں کو بغور سن، کیونکہ اپنے بھائی سے مسکرا کر کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا یا اس کے سامنے تبسم کرنا یہ بھی صدقہ ہے، مسکرانا صدقہ۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ لوگوں سے بات کرتے وقت اپنے چہرے کو ادھر ادھر نہ پھیر، اور دوسرا معنی علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے رخسار یا اپنے گال کو پھلا کر کے بات نہ کر۔ یہ بھی تکبر کی ایک علامت ہوتی ہے۔ پہلی صورت بھی تکبر کی وجہ سے ہے اور لوگوں کو حقیر جاننے کی وجہ سے ہے، اور دوسری صورت بھی لوگوں کو حقیر جاننے کی وجہ سے ہے کہ انسان جب کسی سے بات کرے تو منہ پھلا کر کے، گال پھلا کر کے، تصنع اور بناوٹ کے ساتھ گفتگو کرے، یہ بھی حسن اخلاق کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ان من احبکم الی، کہ تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب وہ بندہ ہے، وہ اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب رہنے والا وہ بندہ ہوگا احاسنکم اخلاقا، جو تم میں اچھے اخلاق والا ہوگا۔ وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ،
اور تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک مبغوض انسان وہ ہے وَأَبْعَدَكُم مِّنِّي یوم القیامہ، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے دور رہنے والا وہ آدمی ہوگا یا وہ لوگ ہوں گے الثرثارون والمتصدقون والمتفیحقون، یہ 3 لوگ ہیں جن کے بارے ہمارے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ یہ مجھ سے قیامت کے دن دور رہیں گے اور سب سے زیادہ یہ میرے نزدیک مبغوض ہیں۔ الثرثارون کا مطلب کیا ہے؟ باطونی بڑبڑ کرنے والا اور تکلف اور تصنع سے بات چیت کرنے والا، اسے سرسار کہتے ہیں۔ والمتصدقون، متصدق کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو فصیح ظاہر کرنے کے لیے گال اپنے منہ کو بھر بھر کر کے پھیلا پھیلا کر کے بات کرے، منہ چوڑا کر کے بات کرے، دوسروں پر بات کرتے وقت اپنی برتری ظاہر کرے، ایسے آدمی کو متصدق کہا جاتا ہے۔ گلا پھاڑ پھاڑ کر کے، چہرہ منہ بڑا بڑا کر کے، منہ پھیلا کر کے ایسا انداز اپنائے کہ لوگوں کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو ان پر برتری ظاہر کرے، ایسے آدمی کو متصدق کہا جاتا ہے۔ اور متفیحق کون ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ متفیحق متکبر، تکبر کرنے والے۔ تو یہ حدیث سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان اگر کسی سے بات کرے تو گال پھلا پھلا کر کے، منہ پھلا پھلا کر کے اور اس طریقے سے منہ چوڑا کر کے بات نہ کرے، یہ حسن اخلاق کے منافی ہے، اور لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اس بات کی وصیت کی تھی۔ اگر کوئی آدمی کسی سے اس طریقے سے بات کرتا ہے تو گویا کہ اس کو حقیر جانتا ہے، اور کسی کو حقیر جاننا یہ بہت سخت جرم ہے، بڑا گناہ ہے، شریعت کے اندر حرام ہے۔ سب سے پہلا جو گناہ کیا گیا، یہی گناہ کیا تھا ابلیس نے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر جانا اور اپنے آپ کو ان سے برتر سمجھا، بڑا سمجھا، اور اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ حالانکہ آدم علیہ السلام بہتر تھے پیدائش کے لحاظ سے بھی، جس مادے سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، مٹی سے، اس ناحیے سے بھی، اور اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے روح پھونکی۔ تو اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام بلا شبہ اس سے بہتر تھے، لیکن اس نے آدم علیہ السلام کو حقیر جانا اور اپنے آپ کو برتر سمجھا۔ تو یہ حقیر جاننا کسی کو ابلیس کی صفت ہے، یہ ابلیس کی عادت ہے، وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ دوسروں کو حقیر جاننا شریعت کے اندر حرام ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا سخریہ، اس کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے۔ تمسخر کرنا کیوں انسان کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ عسیٰ یکون خیر منہم، ہو سکتا ہے وہ قوم ان سے بہتر ہو۔ جو قوم دوسری قوم کا مذاق اڑاتی ہے، اس کا تمسخر کرتی ہے، ممکن ہے کہ وہ قوم اس سے بہتر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار تقویٰ ہے، دینداری ہے، اور یہ دنیاوی چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار نہیں ہیں۔ ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت یا عورتیں دوسری عورتوں کو مذاق نہ اڑائیں، تمسخر نہ کریں۔ عسیٰ یکون خیر منہن، ہو سکتا ہے جن عورتوں کا اور مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورتیں ان عورتوں سے بہتر ہوں، جو عورتیں مذاق اڑا رہی ہوں، ان کا مسخرہ کر رہی ہوں۔ تو اس لیے شریعت کے اندر اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اور انسان اگر کسی کا سخریہ کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا تمسخر کرتا ہے، تو یہ گویا کہ اس کو حقیر جانتا ہے، اور کسی کو حقیر جاننا شریعت کے اندر سخت جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تحاسدوا، تم حسد نہ کرو، ولا ولا تناجشوا، اور نہ دھوکہ دو۔ نجش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان قیمت بڑھا دے اور اس کا مقصد خریدنے کا نہ ہو، تاکہ جو خریدنا چاہتا ہے وہ دھوکے کے اندر آ جائے اور وہ بھی قیمت بڑھا دے، اور اس چیز کی وہ قیمت نہ ہو۔ اس کے کچھ اپنے لوگ ہوتے ہیں جو قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، اور ایک انسان جو جانکار نہیں ہوتا وہ دھوکہ کھا کر کے زیادہ قیمت پر وہ سامان اس سے خرید لیتا ہے، اور یہی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو ایسا کرنا حرام ہے شریعت کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے کہ ولا تناجشوا، تم دھوکہ نہ دو، ولا تباغضوا، آپس میں بغض نہ کرو، عداوت نہ کرو، ولا تدابروا، آپس میں اختلاف نہ کرو، ولا یبع بعضکم علی بعض، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے اوپر بیع نہ کرے۔
یعنی کسی نے اگر کوئی سامان خرید لیا ہے تو قیمت بڑھا کر کے بے مکمل ہو گئی ہے، قیمت بڑھا کر کے جا کر کے وہ سامان خرید لے، یہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ تعالیٰ کے بھائی، اللہ کے بندے بن کر کے رہو، آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے، ولا یحقرہ، اور نہ ہی اس کو حقیر جانتا ہے، نہ ہی اسے حقیر جانتا۔ تقویٰ ہاہنا، آپ نے کہا کہ تقویٰ یہاں ہے۔ وہ یشیر الی صدرہ ثلاث مرات، اور اپنے سینے کی طرف آپ نے 3 مرتبہ اشارہ کیا۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، ایک انسان کے برا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ کل المسلم علی المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ عرضہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون حرام ہے، اس کا مال حرام، اس کی عزت حرام ہے۔ لہذا کسی کو حقیر جاننا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ کیا ہے؟ یہ شریعت کے اندر سخت جرم ہے، حرام اور ناجائز ہے۔ میرے ساتھیوں، کسی کو حقیر جاننا یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی حکمت پر اعتراض ہے، یہ اللہ رب العالمین کی تنقیص ہے، اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کا مذاق اڑانا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا جو نظام ہے دنیا کا، اس نظام کا مذاق اڑانا ہے۔ اور انسان کیوں کسی کو حقیر جانتا ہے؟ کیوں کسی کو حقیر جانے؟ جبکہ سارے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے نطفے سے پیدا کیا، ہر انسان کی تخلیق اللہ نے نطفے سے کی ہے۔ دوسرے کو حقیر جاننا دراصل اپنی ذات کو حقیر جاننا ہوتا ہے، کیونکہ سب کو اللہ رب العالمین نطفے سے پیدا کیا، سب آدم علیہ السلام کی اولاد۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور ساری اولاد کو، ساری انسانیت کو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حضرت حوا سے پیدا کیا۔ لہذا سب کی اصل ایک ہے، اور سب ایک ہی نطفے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں انسان دوسرے کو حقیر کیوں جانتا ہے؟ اور اگر کوئی دوسرے کو حقیر جانتا ہے تو دراصل وہ اپنی ذات کو حقیر سمجھتا ہے، وہ اپنی ذات کی حقارت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حجرات کے اندر، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ، اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ۔ کیوں اپنے آپ پر؟ یعنی اگر کسی دوسرے پر آپ عیب لگاتے ہو تو گویا کہ انسان اپنے اوپر عیب لگاتا ہے، کیونکہ اللہ نے سب کو ایک جیسا پیدا کیا، سب نطفے سے پیدا کیے گئے۔ لہذا اگر انسان کسی دوسرے پر عیب لگاتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی ذات پر عیب لگایا۔ اسی اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ۔ دوسرے پر عیب لگانا اپنی ذات پر عیب نکالنا، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی پر عیب لگائے گا تو ظاہر بات ہے عیب نکالنے والے کے اوپر بھی عیب لگایا جائے گا، لہذا وہ سبب بنے گا اپنے اوپر عیب لگانے کا۔ جیسے کوئی آدمی اگر کسی کو گالی دیتا ہے تو اسے بھی گالی دی جاتی ہے، کوئی اگر کسی کے والدین کو برا کہتا ہے تو اس کے والدین کو بھی برا کہا جاتا ہے۔ لہذا دوسرے پر عیب نکالنا، دوسرے کو حقیر جاننا، اپنے آپ کو حقیر جاننا ہے، اور اس طریقے سے گویا کہ دوسروں سے اپنے آپ کو حقیر کہلوانے کا سبب بننا ہے۔ اس لیے شریعت کے اندر میرے بھائیو یہ حرام ہے۔ اور انسان ایسا کیوں کرتا ہے کہ دوسرے کے اوپر عیب لگاتا ہے، جبکہ وہ خود سب کو اللہ رب العالمین نے ایک جیسا پیدا کیا ہے۔ نمبر 2، کمال کسی کے لیے نہیں ہے، کمال اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ ہر ایک کے اندر نقص ہے، ہر ایک کے اندر کمی ہے، ہر ایک کے اندر کمی ہے۔ کوئی ایسا دنیا کے اندر انسان نہیں ہے جس کے اندر نقص اور عیب نہ۔ پھر آخر کس بات پر وہ دوسرے پر عیب لگاتا ہے، جوئی کرتا ہے؟ کیوں دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے جبکہ اس کے اندر خود بہت سارے عیب موجود ہیں، اس کے اندر خود بہت ساری خامیاں اور کمیاں موجود ہیں۔ اس طریقے سے نمبر 3، اللہ رب العالمین نے انسان کو عزت بخشی ہے، اس کی تکریم کی ہے، اور کسی کے اندر عیب نکالنا اس کی تکریم کے خلاف ہے، اس کی عزت کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسانوں کو عزت دی ہے، اسے تکریم کی ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کو بہترین شکل و صورت پر، بہترین ڈھانچے پر پیدا کیا، اس سے بہتر شکل و صورت کا انسان خیال بھی نہیں کر سکتا ہے، تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اتنی بہترین شکل و صورت پر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا، سارے انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ لہذا اگر کوئی انسان کسی کے اندر عیب نکالتا ہے، کسی کو حقیر سمجھتا ہے، تو گویا کہ انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو عزت دی، تکریم دی، اس کے خلاف کرتا ہے، اس کے خلاف یہ عمل ہے۔
اور اس طریقے سے بھی آپ دیکھیں، نمبر 4، اگر انسان کسی دوسرے آدمی کو حقیر سمجھتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے اس آدمی کے اندر، تو اس میں اس کا قصور کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی رنگ میں کالا ہے، یا اس کا قد چھوٹا ہے، یا اس کے ہاتھ پاؤں میں چہرے میں کوئی عیب ہے، تو اس میں انسان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی خلقت ہے، اللہ نے اس کو پیدا اس طریقے سے کیا ہے، تو اس میں انسان کا قصور کیا ہے؟ انسان کسی خاندان میں پیدا ہوتا ہے تو اس میں انسان کا کوئی قصور نہیں، انسان اپنی مرضی سے تو کسی خاندان کے اندر پیدا نہیں ہوتا، کسی ملک کے اندر پیدا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے انسان کو پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا نظام۔ لہذا اگر کوئی آدمی کسی کے اندر کوئی عیب ہے، پیدائشی کوئی عیب ہے، اور اس کی وجہ سے اسے حقیر سمجھتا ہے، تو میرے بھائیوں یہ انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین پر عیب لگاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین پر عیب لگاتا ہے، اللہ رب العالمین کی خلقت پر عیب لگاتا ہے، اللہ کی توہین اور تنقیص کا مرتکب ہوتا ہے۔ جو انسان کسی کے اوپر عیب لگاتا ہے یا تانا زنی کرتا ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو، یعنی اس کے اندر ایسا کوئی عیب نہیں رکھا ظاہری، تو اس پر اسے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں انسان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ساری چیزیں دی۔ اور اگر سارے لوگ، سب کے لوگ ایک جیسے ہو جائیں، سب کے پاس مال برابر ہو، سارے کے سارے برابر ہو جائیں، دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ تو اللہ رب العالمین حکمت کے تحت یہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ لہذا کسی کو حقیر جاننا، اس کے کسی عیب اور کسی کمی کی بنا پر، یہ اللہ رب العالمین کا جو نظام ہے اس کے نظام کے اندر عیب لگانا ہے، اللہ رب العالمین کی حکمت کے خلاف ہے۔ لہذا لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، اور اسلام تو ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے۔ انسان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہمارا عیب، ہمارے اندر عیب نکالے، کوئی ہمارا مذاق اڑائے، کوئی ہمیں حقیر جانے، کوئی ہمارا تمسخر کرے، انسان نہیں چاہتا۔ تو پھر دوسروں کو کیوں مذاق اڑاتا ہے، دوسروں کو تمسخر کیوں کرتا ہے؟ جب انسان اپنے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے تو دوسروں کے لیے کوئی پسند کرے۔ اور یہ ایمان کی علامات میں سے ہے کہ انسان اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے۔ تو جب آپ اپنے لیے نہیں پسند کرتے ہیں، یا ہم اپنے لیے نہیں پسند کرتے کہ کوئی ہمیں حقیر جانے، ہمارے اندر عیب نکالے اور ہمیں تانا دے، تو پھر ہم دوسرے کو حقیر کیوں جانیں؟ دوسروں کو کیوں حقیر جانیں؟ دوسرے کے اندر عیب جوئی کیوں کریں؟ تو اس ناحیے سے بھی کسی کو حقیر جاننا بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو اپنے مال کی بنا پر، آپ اگر اپنے مال کی بنا پر دوسرے کو حقیر جانتے ہیں تو آپ سے بھی زیادہ مالدار لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اور اگر کوئی اپنی خوبصورتی اور رنگ کی بنا پر کسی دوسرے آدمی کو حقیر جانتا ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے، یا اس کا قد چھوٹا ہے، اس کی خوبصورتی کم ہے، تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ جو آدمی کسی کو کا مذاق اڑاتا اپنی خوبصورتی کی بنا پر، تو اس سے بھی زیادہ دنیا کے اندر خوبصورت لوگ موجود ہیں۔ اگر آدمی کے پاس علم ہے اور اپنے علم کی بنا پر دوسرے پر دھونس جماتا ہے اور اس طریقے سے دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس سے بھی زیادہ علم والے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ تو پھر آخر آدمی کس بات پر کسی دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے؟ اور اگر آدمی کے پاس علم ہے اور اس نے علم پر تکبر اور غرور کرتا ہے اور اس علم کی وجہ سے دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، تو جاہل انسان ہے۔ حقیقت میں علم نہیں ہے، علم وہ ہے جو انسان کے اندر خشیت پیدا کرے، جو انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرے، دینداری پیدا کرے، وہ علم ہوتا ہے۔ یہ علم نہیں ہے تو دھوکہ ہے، یہ تو جہالت ہے، تو غرور اور گھمنڈ ہے، یہ تو اس کے لیے وبال جان ہے۔ جیسے انسان کے پاس مال ہو اور اس کے لیے وبال جان ہو، اس کے لیے برائیوں اور عذاب کا ذریعہ اور سبب بن جائے، اس مال کا حق ادا نہ کرے، اور قیامت کے دن وہ مال اس کے لیے وبال جان بن جائے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اسی طریقے سے اگر انسان کے پاس علم ہے اور اپنے علم کا مذاق، اپنے دوسروں کا مذاق اڑاتا اپنے علم کی وجہ سے، تو حقیقت میں وہ جاہل و عالم نہیں ہے۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، حقیقی علماء وہ ہیں، علماء حق وہ ہیں، حقیقی علماء وہ ہیں، سچے علماء وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، لہذا خشیت اور یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کے رسول سے وراثت کے اندر ملی ہے، علماء کو وراثت میں ملی ہیں۔ لہذا اگر کوئی عالم غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، تو مجھے کہنے دے وہ عالم نہیں، وہ جاہل ہے، وہ علم اس کے لیے وبال جان ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن 3 لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، انہیں میں سے وہ عالم ہوگا جس نے ریاکاری کی ہوگی اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ کیا ہوگا، قرآن کی تعلیم دی ہوگی، لیکن وہ ریاکار ہوگا۔ ایسے ہی انسان بھی ہوگا جس کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا، لوگوں کو حقیر جانتا ہے، لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، یہ عالم نہیں، دراصل جاہل انسان، جاہل اس سے بہتر ہے۔ جو عالم اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھے اور جو علم والے نہیں ہیں ان کا مذاق اڑائے۔ لہذا یہ علم اس کے لیے وبال جان ہے۔ علم سے خشیت پیدا ہوتی ہے، علم سے تواضع پیدا ہوتا ہے، علم دینداری پیدا کرتا ہے، علم لوگوں کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں اور لوگوں کو ان کا مقام دینے کی تلقین کرتا ہے اور سب کے ساتھ علم برابری کا سلوک کرنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں کرتا تو علم اس کے لیے وبال جان ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ اگر وہ عالم ہوتا تو یقیناً اس کے اندر تواضع آتا، خاکساری آتی ہے۔ اور آپ دیکھیں درخت کے اندر جب پھل لگتا ہے تو درخت کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، جب انسان کے اندر علم آتا تو انسان بھی جھک جاتا ہے، اللہ کے سامنے بھی جھکتا ہے وہ، اور لوگوں کا ادب کرتا ہے، لوگوں کا احترام کرتا ہے، چاہے وہ جاہل ہو، جیسا بھی انسان ہو، سب کا ادب اور احترام کرتا ہے، ہر انسانیت کا، ہر شخص کا ادب احترام کرتا ہے، ان کے مقام کو سمجھتا ہے۔ لہذا اگر انسان اپنے علم کی بنا پر دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے تو عالم ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، تو کس بنا پر انسان دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے؟ مال کی بنا پر، اس سے زیادہ مالدار دنیا کے اندر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مال اور یہ حسب و نسب یا یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے ہاں معیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب زیادہ باعزت انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ ان اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور شکلوں کو، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ انسان کا دل صاف ہونا چاہیے، انسان کے پاس عمل ہونا چاہیے کتاب و سنت کے مطابق، صلی اللہ علیہ وسلم کے عقید و نہج کے مطابق، یہ صحیح مسلم کی روایت، یہ انسان کے پاس ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ انسان کا حسب و نسب، اس کا علم اگر عمل نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ عمل جب ہوگا انسان کا تب وہ فائدہ کرے گا اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق عمل ہوگا، اور جب انسان مرتا ہے تو اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اس کا عمل اگر بہتر عمل ہے تو اللہ کی رحمت اسے ہوگی اور جنت کا مستحق ہوگا، اور اگر برا عمل ہوگا، برا کردار ہوگا تو اس صورت میں وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ لہذا عمل ضروری ہے، انسان کا عقیدہ ضروری ہے۔ شکل و صورت یہ تو دنیا کے لیے ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا جو ہے صرف اتنا ہے کہ دنیا کے اندر اس کا فائدہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معیار ہے وہ معیار تقویٰ، پرہیزگاری اور دینداری ہے، اور یہ خوبصورتی یہ معیار نہیں ہے۔ کتنے دنیا کے اندر خوبصورت لوگ موجود ہیں لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کے پاس عمل نہیں ہے۔ آپ اللہ کے رسول کے زمانے کی مثال لے لیجیے، ابو لہب کتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا لقب پڑ گیا ابو لہب۔ ابو لہب مانے شعلہ، لہب کہتے ہیں شعلہ فروزہ کو، چمکتا تھا وہ اپنے، یعنی اس کا چہرہ چمکتا تھا، اتنا خوبصورت تھا وہ، اس کا لقب ہی پڑ گیا ابو لہب خوبصورتی کی بنا پر۔ لیکن کچھ فائدہ ہوا اس کا؟ وہیں پر بلال حبشی، وہیں پر اور دیگر جو لوگ آئے حبشہ کے رہنے والے یا اور جو خوبصورتی میں اس کے برابر نہیں تھے، ان کو جو مقام ملا وہ مقام نہیں مل سکا۔ تو خوبصورتی کی بنا پر انسان کو اللہ تعالیٰ کے مقام نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار، اللہ کے یہاں عدل ہے، انصاف ہے، اللہ کے یہاں معیار تقویٰ اور دینداری اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کا عمل من بتا بھی عمل لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اسے تاخیر کر دے گا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا، اسے جلدی نہیں کرے گا۔ نسب نامے کی بنا پر، خوبصورتی کی بنا پر اور صرف علم کی بنا پر انسان کے پاس اگر عمل نہیں ہے، یا کسی خاندان میں پیدا ہونے کی بنا پر انسان جنت کا حقدار نہیں ٹھہرتا۔ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف، لہذا انسان کس بات پر غرور کرتا ہے، کس بات پر انسان کسی دوسرے کو حقیر جانتا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے
کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے عیوب اور خامیوں اور کمیوں کی طرف دیکھے، اور یہ بڑی حکمت کی بات ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے کہ طوبیٰ لمن شغلتہ عیوبہ عن عیوب الآخرین۔ کچھ لوگوں نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور جو بھی یعنی جنہوں نے ہمارے نبی کی طرف اس کو بیان کیا ہے وہ سندن ثابت نہیں ہے اور ضعیف روایت ہے۔ کچھ لوگوں نے تو موضوع تک کہا ہے، لیکن معنی اس کا صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے نبی کی حدیث نہیں ہے، یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ہمارے نبی سے حدیث ثابت نہیں ہے۔ تو قول کیا ان کا؟ طوبیٰ لمن شغلتہ، جنت ہے اس آدمی کے لیے۔ طوبیٰ جنت کے معنی بھی استعمال ہوا قرآن کریم کے اندر، اور طوبیٰ جنت میں درخت کا بھی نام ہے، تو جنت میں اس کے لیے درخت ہے یا جنت ہے کون؟ کس کے لیے؟ لمن شغلتہ عیوبہ عن عیوب الآخرین، جو اپنے عیوب میں مشغول ہے دوسروں کے عیوب کے مقابلے میں۔ انسان اپنے خامیوں کو دیکھتا ہے، اپنے عیوب کو دیکھتا ہے اور اپنی کمیوں کو دیکھتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ گویا کی جنت ہے۔ اور انسان اگر اپنی خامیوں کو دیکھتا ہے اور اس کی اصلاح کرتے، یہ ہم سے مطلوب ہے، کیونکہ کمال کسی کے لیے، ہر ایک کے اندر عیب ہے اور ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ کلکم خطاء، ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر آدمی گناہ کرنے والا ہے، غلطی کرنے والا ہے۔ وہ خیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہتر گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے۔ اس لیے انسان کو دوسروں کے عیوب کو دیکھنے کے بجائے انسان کو اپنے عیوب کی طرف دیکھنا چاہیے، اپنی خامیوں اور کمیوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے رحم اللہ عمران، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے، اہدی الیہ عیوبی، جس نے میرے عیوب کے میری طرف ہدیہ کیا۔ اور یہ قول اور بھی لوگوں سے مروی ہے، جیسے عمر بن عبدالعزیز یا اور دیگر لوگوں سے۔ اور اس وقت جو مملکت سعودی عرب کے بادشاہ ہیں، حکمراں ہیں، سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ، الملک سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ، یہ ہمیشہ یہ بات کہا کرتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم فرمائے جو میری خامیوں کو میری طرف ہدیہ کرتا، تحفے میں بیچتا ہے، یعنی میری خامیوں کو آ کر کے مجھ سے بیان کرتا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ انسان اپنی خامیوں پر نظر رکھے، اپنی خامیوں کو دیکھے، اپنی کمیوں کو دیکھے دوسروں کو دیکھنے کے بجائے۔ ہاں اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کی بدعت اور خرافات عام ہو رہی ہیں، لوگوں کے اندر شرک پھیلا رہا ہے، تو ایسے آدمی سے لوگوں کو منع کیا جائے گا، ایسے آدمی سے لوگوں کو تنبیہ کی جائے گی۔ جو ایسا آدمی جو بدعت اور خرافات اور شرک دنیا کے اندر پھیلا رہا ہے اور لوگوں کو صحیح اسلام کی دعوت دینے کے بجائے لوگوں کو شرک اور بدعت و خرافات کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو ایسے آدمی کی تنبیہ کی جائے گی، اس کو بیان کیا جائے گا لوگوں کے سامنے۔ لیکن اس کے اندر بھی اگر کوئی بشری یا اس طریقے سے خلقت کے لحاظ سے یا پیدائشی اگر کوئی عیب ہے تو اس عیب کو نہیں بیان کیا جائے گا، یہ مذاق نہیں اڑایا جائے گا۔ اگر وہ ایسی حرکت کر رہا ہے کہ لوگوں کے اندر بدعت خرافات شرک پھیلا رہا ہے، اس کا قلع کما کیا جائے گا، اس کی تردید کی جائے گی۔ لیکن اس کی ذات یا اس کے نفس کا یا اس کے اندر اگر کوئی کمی ہے، اس کی یعنی پیدائشی یا اس کے جسم کے اندر، اس کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا۔ مذاق اڑانا حرام ہے، اس کو حقیر نہیں جانا جائے گا اس لیے کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے جی۔ لیکن جو دیگر جرم کر رہا ہے اس کا باقاعدہ قلع کما کیا جائے گا اور لوگوں کو اس سے منع کیا جائے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے عیوب کو دیکھے، اپنی خامیوں کو دیکھے۔ ہر انسان کے اندر عیب ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر کمی ہوتی ہے، کمال صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ ایسے ہی نمبر 8، انسان کو چاہیے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھے۔ اگر اس کے پاس خوبصورتی ہے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، اگر اس کے پاس مال ہے تو اس سے بھی زیادہ مالدار لوگ موجود ہیں۔ تو دنیا کے مقابلے میں اسے اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور دین کے مقابلے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ جو اسے زیادہ دیندار ہیں، جو اسے زیادہ نیک ہیں، متقی ہیں، ان کو اپنے لیے نمونہ بنائے، ان کو اپنے لیے آئیڈیل بنائے، تو یہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ نہ یہ کہ جو انسان کو اللہ نے مال دیا تو اس مال کی بنا پر دوسروں کو حقیر سمجھے اور دوسروں کا مذاق اڑائے۔ نمبر 9، جس آدمی کے پاس زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں اس آدمی کی ذمہ داری بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس آدمی کو حساب بھی زیادہ دیا جائے گا۔ اگر انسان کے پاس مال بھی ہے، علم بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، تو ایسے آدمی کو حساب بھی قیامت کے دن یاد دینا پڑے گا۔
اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ سب سے زیادہ جنت کے اندر وہ لوگ جائیں گے جو فقراء مساکین ہیں. جی ہاں، فقراء مساکین جنت کے اندر جائیں گے سب سے زیادہ. اس لیے مال کی بنا پر کسی کو حقیر جاننا کہ بیچارے غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ایسا کرنا میرے بھائیو سخت جرم ہے، حرام ہے شریعت کے اندر. ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ جو ہم سے ماتحت، ہم سے جو نیچے کے لوگ ہیں، اور اللہ نے آپ کو مال دیا تو آپ اس مال کا حق ادا کیجئے اور ان لوگوں کی مدد کیجئے جو بیچارے غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین اور محتاج قسم کے لوگ، ان کی آپ مدد کیجئے، آپ ان کا حق ادا کیجئے. یہ نہ کہ آپ ان کا مذاق اڑائیں، ان کو حقیر جانیں، ان کو دھتکار دیں، ان کی کوئی عزت نہ کریں. نہیں، قطعاً ایسا کرنا جائز نہیں. تواضع انسان کو اختیار کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کے ساتھ انسان کو اٹھنا بیٹھنا چاہیے، تب جا کر کے انسان کے اندر تواضع آتا ہے. لہذا ایسے لوگوں کا کبھی انسان مذاق نہ اڑائے. 11ویں چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے سب ایک جسم اور ایک جان جیسے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، کہ مسلمانوں اور مومنوں کی مثال ان کی آپس میں محبت کرنے کی، رحم کرنے کی، شفقت کرنے کی ایسی ہے کہ مثل الجسد الواحد، ایک جسم کی طریقے سے ہے. اذا اشتکا منہ عضو، اگر ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بخار کی وجہ سے، درد کی وجہ سے جاگتا رہتا ہے. انگلی کو تکلیف ہے، آنکھ کو نیند نہیں آتی، آنکھ کو نہیں نیند آتی، جسم کو چین نہیں ملتا ہے. حالانکہ تکلیف کسی اور جگہ پر ہے لیکن جسم کو چین نہیں ملتا ہے. اسی طریقے سے پورے جسم کو بخار ہو جاتا ہے. تو انسان کو بھی ایک مسلمان بھائی کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ شفقت، پیار، محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے. اور انسان اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر کے دیکھے کہ اگر آج اس جگہ پر ہوتا تو اس کی کیا سوچ ہوتی، وہ کیا فیل کرتا اپنے آپ کو. اس لیے انسان کو ہمیشہ یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے جو کمزور قسم کے لوگ ہیں. ان کے ساتھ انسان کو زیادہ پیار محبت کرنا چاہیے. بڑوں کے ساتھ سب پیار محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، سب ان کا ادب احترام کرتے ہیں، لیکن جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں وہ ہم سے زیادہ اس بات کے مستحق ہے کہ ہم انہیں زیادہ ٹائم دیں یا ان کے ساتھ ہم زیادہ پیار محبت سے پیش آئیں اور ان کے حق کا خیال رکھیں. اس طریقے سے آپ دیکھیں 12ویں چیز، جو انسان کسی کو حقیر سمجھتا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اگر وہ مال دینے پر قادر ہے تو مال لینے پر بھی قادر ہے. اگر وہ آپ کو خوبصورتی دینے پر قادر ہے تو آپ کی خوبصورتی کو چھیننے پر بھی قادر ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لہذا کبھی انسان شیخی نہ کرے، غرور نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، کسی کو حقیر نہ جانے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی وہ چیز اس سے لے سکتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس بندے کو یہ ساری چیزیں دی، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے انسان اللہ رب العالمین کا یعنی لوگوں کا مذاق اڑائے، لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ بہت خطرناک جرم ہے. اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. انسان سے اللہ تعالیٰ وہ چیز لے سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کتنے دنیا کے اندر مالدار تھے، غریب بن گئے، کتنے خوبصورت تھے، بیماری آ گئی، ان کے چہرے کی خوبصورتی ختم ہو گئی، پہچانے نہیں جا رہے ہیں، ایسے لوگ بھی ہو گئے. اس قدر ان کے پاس اللہ نے بیماری بھیج دی. اس لیے کبھی انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، کبھی گھمنڈ انسان کو نہیں کرنا چاہیے، کبھی دوسرے کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے دیا ہے انسانوں کو، اس میں انسان کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے. یہ ساری چیزیں دی ہوئی اللہ نے دی، چاہے خوبصورتی ہو، چاہے مال ہو، چاہے علم ہو، دولت ہو، منصب ہو، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمام نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے. انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتا. 13ویں چیز یہ ہے کہ انسان کو تواضع اختیار کرنا چاہیے، خاکساری اختیار کرنا چاہیے. بہت بڑی خصلت ہے. اور یقین جانے جو انسان تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر عزت اور بلندی عطا فرماتا ہے. ہمارے نبی کی حدیث ہے. لہذا انسان تواضع اختیار کرے، ایسے لوگوں کے سر پر ہاتھ پھیرے، ایسے لوگوں کا خیال رکھے، جی انہیں گھر سے نہ دھتکارے، انہیں نہ پھٹکارے، اور ایسے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے. 14ویں چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو وہ جو آدمی دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو اسے توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا. وہ ہمیشہ اسی کے اندر لگا رہتا ہے، اپنا سارا وقت، اللہ کی دی ہوئی ساری نعمت، ساری انرجی، ساری طاقت اسی کے اندر لگا دیتا ہے، اور اسے توبہ کرنے کی توفیق بہت کم مل پاتی ہے.
اپنی طرف دھیان ہی نہیں دیتا، صرف دوسروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، صرف دوسروں کے پیچھے، اور اپنے اوپر دھیان نہیں دے پاتا، اپنی خامیوں کو نہیں دیکھ پاتا، اور صرف دوسروں کو پیچھے ہی کیڑے نکالنے ہی میں اس کی پوری زندگی صرف ہو جاتی ہے، غرور، گھمنڈ میں، تکبر میں، شیخی میں اس کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، اور اسے توفیق نہیں ملتی کہ اس گناہ سے توبہ کر لے، یا کم سے کم اپنے اوپر دھیان دے اور اس طریقے سے اپنے اوپر یعنی وہ اپنے آپ کو سوچے۔ ایسے ہی جو دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو لوگ بھی اس کے عیوب کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ آپ دوسروں کو عیوب بیان کریں گے تو لوگ آپ کے عیوب نہیں بیان کریں گے، آپ کے بھی عیوب بیان کیے جا رہے ہیں۔ الجزاء من جنس العمل، آپ جیسا کرو گے ویسا آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ اگر آپ دوسروں کو عیوب اور خامیوں کو بیان کرو گے، وہ خامیاں جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اگر ان کو بیان کریں گے تو دوسرے بھی آپ کی خامیوں کو بیان کریں گے، دوسرے آپ کے عیوب کو بیان کریں گے، اور ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ لہذا انسان کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے، اپنی زبان پر انسان کو لگام لگانا چاہیے، اور یہ کام وہی کرتا ہے جس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، اصلاح کا، لوگوں کی دعوت کا، بھلائی کا، خیر کا کوئی کام نہیں ہوتا، تو انسان دوسروں کو عیوب کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، انسان کے لیے زیب ہی نہیں دیتا کہ انسان غرور کرے، گھمنڈ کرے، یا کسی کو حقیر جانے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سب کو ایک جیسا پیدا کیا ہے، سب نطفے سے پیدا کیے گئے ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، سب کی اصل ایک ہے، اور اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کمال ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ لہذا کبھی انسان شیخی نہ کرے، نہ کبھی انسان کسی کو حقیر جانے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس بری عادت سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا ادب کرنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق دے، اور اس بری خصلت جو ابلیسی خصلت ہے، ابلیس کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وجزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔